بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین کرام، وقت کی بات ہے، ایک دور تھا ملا برادر پاکستان کے قیدی تھے۔ 8 سال انہوں نے پاکستان میں قید کاٹی اور بعد میں امریکن حکومت کے مطالبے پہ ان کو رہا کیا گیا۔ یہ ان کی جدوجہد تھی، یہ ان کی قربانیاں تھیں کہ آج وہ اپنے وفد کی قیادت کرتے ہوئے، افغان وفد کی قیادت کرتے ہوئے، قطر بیس جو افغان یہ جو طالبان حکومت ہے اس کی قیادت کرتے ہوئے پاکستان تشریف لائے ہیں اور وہ پاکستانی حکام سے مذاکرات کر رہے ہیں۔ یہ ملا برادر کا دوسرا آپ سمجھیے آفیشیل دورہ ہے۔ پچھلے سال بھی وہ تشریف لائے تھے 2019 میں، اور آپ پھر تشریف لائے ہیں۔ ان کے پاکستان میں آنے کی وجہ کیا ہے؟ ناظرین کرام، طالبان کا پیمانہ صبر جو ہے نا وہ اب لبریز ہونے لگا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا، وہ یہ بات کب تک برداشت کریں کہ اگر انہوں نے ہتھیار اپنے کندھوں پہ ڈال لیے ہیں ہاتھوں سے پکڑ کے، تو یہ بات وہ دنیا کو باور کروانا چاہتے ہیں، خصوصاً امریکہ کو، کہ وہ دوبارہ بھی کندھے سے ہاتھ میں لے لیں گے۔ اس میں کوئی بہت فرق نہیں ہے ان کے کندھے اور ہاتھ میں، وہ جب بھی چاہے ایسا کریں گے۔ اور انہوں نے ماضی میں ایسا کیا ہے متعدد مرتبہ کہ جب بھی انہوں نے محسوس کیا کہ یہ آئیں بائیں شائیں کر رہے ہیں، وہ فوراً اپنے اس پہ اصلی جگہ پہ واپس آ گئے۔ اب گزارش ہے، جتنی تیزی سے دنیا کے حالات ارد گرد تبدیل ہو رہے ہیں، جس طرح ایران کا جو ہے کردار وہ بڑھ رہا ہے، جس طرح خصوصاً یہ یو اے ای کی طرف سے اسرائیل کو قبول کرنے کے بعد، اور پھر او آئی سی کا مستقبل جس طرح لگ رہا ہے، اور جس طرح او آئی سی کا مستقبل داؤ پہ لگا ہوا ہے، اور جس طرح نیا اسلامک گروپ مرج ہو رہا ہے، اور چین اور روس دونوں پاکستان کو اس نئے جو مسلم ممالک کا گروپ ہے اس کی کمانڈ دینا چاہتے ہیں، اس کی قیادت دینا چاہتے ہیں۔ یہ میں نے مختصر سا منظرنامہ آپ کو بتایا۔ اور افغانستان کے اندر صورتحال یہ ہے کہ اشرف غنی مسلسل سازشوں میں مصروف ہے۔ اس کا جو صدارتی محل ہے وہ اصل میں موساد، را اور این ڈی ایس کی سازشوں کا مرکزی گڑھ بن چکا ہے۔ یہاں سوائے پاکستان کے خلاف سازشوں کے، پاکستان کے خلاف کارروائیوں کے کوئی اور بات نہیں ہوتی۔ ظاہر اس نے یہی تاثر دیا ہوا ہے کہ وہ مذاکرات کے لیے تیار ہے، وہ مذاکرات کر رہا ہے، لیکن عملاً ایسی بات نہیں ہے۔ جو عملی صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت را، این ڈی ایس اور موساد ان کا مکمل گٹھ جوڑا ہے کہ وہ جس طرح بھی ممکن ہے پاکستان میں دہشت گردی پھیلائیں، پاکستان کو ٹف ٹائم دیں، پاکستان کے لیے مشکلات پیدا کریں۔ اس محاذ پر تو وہ قریباً ناکام ہی ہیں، اتنے کامیاب نہیں ہیں، بس تھوڑا بہت یہ پٹوخے چلتے ہیں۔ لیکن جس محاذ پر وہ کامیاب ہیں وہ پاکستان کا اندرونی محاذ ہے، یعنی جو ہمارے آستین کے سانپ ہیں، جو ہمارے ففتھ کالمسٹ ہیں، ان پر جو انہوں نے انویسٹمنٹ کی تھی اس کا تو انہیں ضرورت سے کئی گنا بڑھ کے جو ہے نا وہ انعام مل رہا ہے، فائدہ مل رہا ہے۔ یہ لوگ جو دن رات پاکستان کی سالمیت کے خلاف چیختے چلاتے ہیں، الٹی سیدھی بکواس کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی ایسی حرکت کر دیتے ہیں کہ معاملات جو ہیں نا وہ معاشرتی معاملات بگڑیں۔ جیسے ابھی ماروی سرمند نے پھر کوئی ایسا غلیظ قسم کا بیان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف دے دیا ہے کچھ۔ یہ سارا دراصل اس جو یہ سمجھیے ففتھ جنریشن وار ہے، یہ اس کا حصہ ہے جو کچھ چل رہا ہے۔ اب اس صورتحال میں جو افغان وفد پاکستان آیا ہے ملا برادر کی قیادت میں، ان کا ایک ہی مشن ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اب ہمارے پاس وقت نہیں ہے، آپ کا دیا ہوا ٹائم گزر گیا، نہ تو ابھی تک قیدیوں کے مکمل معاملات طے پا سکے ہیں، نہ انٹرا افغان ڈائلاگ کی طرف معاملات گئے ہیں، اور جب وہ کوشش کرتے ہیں تو اشرف غنی کی طرف سے کوئی نہ کوئی بہانے بازی ہو جاتی ہے، شمالی اتحاد کی طرف سے کچھ نہ کچھ ہیرا پھیری ہو جاتی ہے۔ جائز ہے وہ اپنے مالکان کے حکم کے تابع ہیں۔
اب طالبان یہ عزم لے کے آئے ہیں کہ اس صورتحال میں جب مسلم امہ پر ایک بے بسی کا عالم طاری ہے، ایک کرب کی کیفیت طاری ہے، اور بڑے بڑے جو ہمارے خصوصاً بڑے مسلمان ممالک امیر مسلمان ممالک ہے، سعودی عرب ہے، عرب امارات ہے، وہ مسلم دشمنوں کے ہاتھوں، اسلام دشمنوں کے ہاتھوں بلیک میل ہو کے مجبور ہو گئے ہیں کہ مسلمانوں کے خلاف ہی کارروائی کا، مسلمانوں کے خلاف ہی جنگ کا حصہ بن جائیں۔ دیکھیے نا، اسرائیل کو تسلیم کر لینا یہ کوئی ایسی بات تو نہیں ہے کہ صرف امارات تک کا معاملہ ہو۔ میں نے کل بھی ان کے سفیر کے بیان کا حوالہ دیا تھا، انہوں نے صرف یو اے ای کے پس منظر میں اپنے آپ کو دیکھا ہے۔ یہ جو ہے نا، یہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ یہ تو بھائی ایک کنبہ ہے، ایک جسم کی طرح ہے، جس کو ایک انگلی پہ چوٹ لگے گی تو پورے جسم کو تکلیف پہنچے گی۔ اس لیے جو ملک اب انفرادی طور پہ مطلب اپنے آپ کو، جیسے سعودی عرب ہے، امارات ہے، وہ اپنی انفرادی حیثیت میں سوچتے ہیں، وہ کو اچھا نہیں کر رہے، اس کا انجام ان کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ ان کو بہرحال مسلم امہ کے طور پہ سوچنا پڑے گا، اور واللہ جس روز آپ مسلم امہ کے طور پہ سوچیں گے انشاءاللہ تعالی آپ کی بھی اللہ مرادیں پوری کرے گا، مسلم امہ کو بھی اس کرائسس سے نکالے گا۔ افغان وفد کی آمد کا مقصد یہی ہے، وہ اس کرائسس میں اپنا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں، اور وہ اب کوئی تاریخ نہیں لیں گے، وہ آپ سے کہیں گے یہ فلاں دن تک آپ افغان انٹرا افغان ڈائلاگ میں جاتے ہیں یا نہیں، یہ امریکہ کو صاف صاف کہہ دے، کیونکہ پاکستان صلح کا اس کا ایک فریق ہے۔ تو وہ یہ کہنے آئے ہیں کہ پاکستان اب یہ بات جان لے کہ ہم نے زیادہ عرصہ تک نہ یہ اخلاقی دباؤ میں نہیں آنا، ہم اب اپنا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں، اور پاکستان امریکہ تک یہ پیغام پہنچا دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین کرام، قرآن اور نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے، جتنی بھی جگہ گھر میں میسر ہو وہاں پہ سبزیاں لگائیں، پھلدار درخت لگائیں، سایہ دار درخت لگائیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کا بہت شکریہ۔